چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سبق کی طرف بڑھیں گے، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر پڑھیں گے دعا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو آئیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے سبق کی طرف بڑھیں گے۔ آج ہم سورۃ النبا آیت نمبر 4، 5، 6، 7 چار آیتیں پڑھیں گے، 4، 5، 6، 7 آیت نمبر 4، 5، 6، 7 تو 4 آیتس کو ہم نے پڑھنا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ بھی درست طریقے سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے میں انشاءاللہ الکریم ضرور کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا سیعلمون، کلا سیعلمون، کلا 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 سیعلمون سیعلمون، سیعلمون سیعلمون، کلا سیعلمون۔ کلا سیعلمون۔ کلا کاف باریک حروف میں سے ہے، کاف کو باریک رکھنا ہے، زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے، یاد رکھنا ہے۔ لام الف زبر لا، لام پر تشدید بھی ہے، لام مشدد ایک الف ذرا ہم نے رک کر ادا کرنا ہے لام مشدد کو، اور لام الف زبر لا ایک الف کھینچنا بھی ہے۔ تو پڑھیں گے کلا، کلا، گڈ۔ سیعلمون میں سین سیٹی کے ساتھ ادا ہوگا، یا کو عین سے ملائیں گے، عین حلق کے درمیان والی حصے سے ادا ہوگا، لام پر زبر ہے، لام کو کھینچنا نہیں، میم واو پیش منہ، واو مدہ وقف کرنے کی صورت میں مد عارض ہو جائے گا۔ کلا سیعلمون، کلا سیعلمون، کلا سیعلمون، کلا سیعلمون، ثم ثم
کلا كلا ثم ثم کلا كلا ثم کلا ثم كلا ثم کلا ثم كلا سيعلمون 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 ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون سا پر پیش ہے، سا سیٹی سے نہیں پڑھنا ہوتا، بعض بچے سا کو سین پڑھ دیتے ہیں، سما پڑھ دیتے ہیں، غلط. سما سا جو ہے زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگائیں گے، سا ادا ہوگا، سا سا سا، ٹھیک ہے. تو سا جو ہے سا پر پیش ہے، ہونٹ گول ہو جائیں گے. میم پر تشدید ہے، میم مشدد، ایک الف کا غنہ کرنا ہے. میم مشدد میں کیا کرتے ہیں؟ ایک الف کا غنہ ایک الف کا غنہ کرتے ہیں. گڈ. اور پڑھیں گے ثم. ثم میم کی زبر کو کھینچنا نہیں، ثم ایسے نہیں، ثم ثم رک جائیں گے، جھٹکا بھی نہیں، ثم جھٹکا بھی نہیں دیں گے، غلط ہو جائے گا. ثم. ثم گڈ. کلا میں کاف باریک، کاف زبان کی جڑ تعلق کی سختی سے ادا ہوتا ہے. کلا، یہ بھی کلا وہی تھا، تو ایک الف کھینچنا بھی ہے، لام مشدد ہے. ثم کلا ثم كلا سیعلمون، یہاں پر بھی ہم نے سیعلمون پڑھا، یہاں پر بھی وہی ہے، سین سیٹی والا ہے. یا عین زبر، یا عین حلق کے درمیان والے حصے سے، لام پر زبر کھینچنا نہیں ہے. میم واو پیش مو، واو مدہ، نون پر زبر مگر وقف کرنے کی صورت میں مد عارض ہو جائے گا. ثم کلا سیعلمون. ثم كلا سيعلمون. گڈ. علم. ألم علم. ألم حمزہ کو خوب واضح کریں گے. علم. ألم نجعلل. نجعل نجعلل. نجعل علم نجعلل. ألم نجعل علم نجعلل. ألم نجعل ارض. أرض ارض. أرض ضاد کو موٹا رکھنا ہے. ارض. أرض علم نجعل الارض. ألم نجعل الأرض. اچھا، ضاد کو ضاد بھی نہیں پڑھنا، ڈال نہیں پڑھنا، دال بھی نہیں پڑھنا، اردا دال بھی نہیں، ارزا زواد بھی نہیں پڑھنا. زواد بھی اردو میں ہوتا ہے، عربی میں نہیں، ٹھیک ہے. ارض. أرض علم نجعل الارض ألم نجعل الأرض مہادا. مهادا. یہاں پر ہے مہادن، مگر وقف کی صورت میں دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں مہادا. مهادا مہادا. مهادا. ألم نجعل الأرض مهادا. ألم نجعل الأرض مهادا. ألم نجعل الأرض مهادا. ألم نجعل الأرض مهادا. گڈ. علم حمزہ ہے، یہ الف نہیں حمزہ ہے، اس پر زبر ہے، اس لیے یہ الف کی بجائے حمزہ بن گیا ہے. جب کبھی الف پر زبر زیر پیش آ جائیں، کھڑی حرکات آ جائیں، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں، تو وہ الف نہیں حمزہ بن جاتا ہے. یاد رکھنا ہے، چھوٹی سی جزم بھی آ جائے تو بھی حمزہ بن جاتا ہے. علم لام پر زبر ہے، لام میم سے ملے گا، میم ساکن ہے، اور میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے یہاں غنہ نہیں کریں گے. نون دیکھیں میم ساکن کے بعد نون آ رہا ہے مگر غنہ نہیں ہوگا، کیونکہ میم ساکن کے بعد جب کبھی دوسری میم آئے یا اربا آئے تو غنہ ہوتا ہے. ایک ادغام شفوی کا غنہ، ایک اخفاء شفوی کا غنہ. یہاں ہے اظہار شفوی، اظہار شفوی میں غنہ نہیں ہوتا. نجعل، نون کو جیم سے ملائیں گے، جیم ساکن ہے. جیم حرف قلقلہ میں سے، حرف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال. اچھا، جیم کا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیم وسط زبان وسط تعلق سے ادا ہوتا ہے. یہ 3 حروف ہیں، جیم شین یا، حرف شجریہ. حرف شجریہ میں جیم شین یا ہوتے ہیں، اور جیم حرف قلقلہ میں بھی ہے. قلقلہ اس لیے کہ جیم ساکن ہے، آواز دوڑ کر آئے گی. نجعلل. نجعل. اچھا دیکھیں، ابھی ایک بچے کی آواز آئی داور بھائی کی، نج نہیں پڑھنا. جیم چے جیسا نہیں ہوتا، چے عربی میں نہیں ہوتا.
تو نج نج نہیں پڑھنا، پڑھنا ہے نجعلل، نجعل نجعلل، نجعل گڈ۔ عین پر زبر ہے، عین کی زبر کو کھینچیں گے نہیں، لام سے ملائیں گے، دوسرا لام ساکن ہے، ہلائیں گے نہیں۔ الم نجعل الارض، ألم نجعل الأرض ارض میں را ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، اس لیے را ساکن پر ہو جائے گا، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ اور ضاد موٹے حروف میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حروف مطبقہ میں سے، ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی ہے، اس لیے زیادہ موٹا کرنا ہے۔ بعض بچے اس کو ڈاد پڑھ دیتے ہیں، ولدالین، اردو، اردو نہیں پڑھنا، اردا دال سے پڑھتے ہیں، اردا یہ بھی نہیں پڑھنا، ارزا زوا سے بھی نہیں پڑھنا، یہ نہیں پڑھنا۔ اچھا بعض بچے غین سے ہی پڑھتے ہیں، ارغو، ارغو، ارغو بھی نہیں پڑھنا، غین بھی نہیں ہوتا، اس کا اپنا تلفظ ہے، اس کا تلفظ ہے حافت اللسان، زبان کا بغلی کنارہ اوپر کی 5 داڑھوں کی جڑوں میں جب لگتا ہے، وہ الٹی طرف آسان، سیدھی طرف سے بھی نکال سکتے ہیں، بیک وقت دونوں طرف سے بھی نکال سکتے ہیں، تو ادائیگی ہوگی ارضو، أرض ارضو۔ أرض ایسا لگے گا جیسے دال جو ہے موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں، ارضو، أرض مگر دال کے مخرج سے ادا نہیں کرنا، یہ غلطی ہو جائے گی، یہ یاد رکھنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ اور میہادا، میم کھینچیں زیر ہے، اس کو نہیں کھینچیں گے، ہا پر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کھینچیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف میں ہم الف سے بدل دیتے ہیں، تو پڑھیں گے الف مدہ ہو جائے گا میہادن کی بجائے میہادا۔ مهادا الم نجعل الارض مہادا، ألم نجعل الأرض مهادا الم نجعل الارض مہادا، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال، والجبال اب پھر آواز آئی چی، یا تو افتخار بھائی کی آواز آئی والچی، والچی نہیں، والجبال، والجبال والجبال۔ والجبال اچھا اس کو مہادن کو آگے ملائیں گے تو ہو جائے گا مہادن والجبال، کیونکہ تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہو جائے گا، مگر جب یہاں وقف کر دیں گے تو وقف بالابدال ہو جائے گا مال الف، اور وقف کی صورت میں 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدلتے ہیں۔ اب یہاں سے پڑھیں گے تو والجبال والجبال اوتادا، أوتادا والجبال اوتادا۔ والجبال أوتادا اب نئے دیکھنے والے سمجھ رہے ہوتے ہیں اوتادن لکھا ہوا ہے، قاری صاحب تو اوتادا پڑھا رہے ہیں، تو اوتادن ہے پیارے بچوں، اوتادن ہی ہے، مگر جب ہم وقف کریں گے تو قاعدہ بن جائے گا کہ 2 زبر کی تنوین والے کو ہم الف سے بدلیں گے اور پڑھیں گے اوتادن کی بجائے اوتادا۔ أوتادا عین کی آواز آئے اوتادا نہیں، اوتادا، أوتادا گڈ۔ والجبال اوتادا، والجبال أوتادا والجبال اوتادا۔ والجبال أوتادا تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ نے پارہ نمبر 30 سورۃ النبا کی آیت نمبر 4، 5، 6، 7، 4، 5، 6، 7 یعنی 4 آیات کو پڑھی ہیں، اچھے انداز سے آپ نے پڑھی بھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی، سیکھی بھی ہوں گی، سمجھی بھی ہوں گی۔ آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ ان کو سننا ہے، کیونکہ جب بار بار جو چیز سنی جاتی ہے وہ پھر دل و دماغ میں پیوست ہو جاتی ہے، وہ اچھے طریقے سے اتر جاتی ہے، تو آپ نے توجہ سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ان 4 آیتوں کو اچھے انداز سے امیدیں سمجھا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا۔ آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس انداز سے ان آیاتوں کے جو قواعد ہیں، مخارج ہیں، کچھ چیزیں ہم پوچھتے ہیں، تو 3 سوال ہوتے ہیں دونوں ٹیموں سے، تو دونوں ٹیمیں تیار ہیں؟ جی تو پوچھ لیں آپ سے سوال۔ جی تو پہلا سوال ٹیم ہے، آپ سے جلدی بتائیے، کلا کاف کا مخرج ہے کیا؟ بتا دیجئے جلدی سے ذرا۔ زیاد بھائی بتانا چاہ رہے ہیں، مائک دیجیے گا۔ زبان کے درمیان اور تعلق کے ساتھ ایسے سے ادا ہوتا ہے۔ سوچ لیں، سوچ لیا۔ سوچ لیا۔ حسین بھائی بتانا چاہ رہے ہیں، ذرا حسین بھائی کو مائک دیجیے گا۔ ادھر بھی حسنین ہیں، ادھر ہیں حسین۔ حسین بھائی کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟
زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. نرم حصہ. سوچ لیں. اور بھائی کو دیجیے گا مائک. زبان کی جڑ اور تالوں کے سخت سے زیادہ ہوتے ہیں. سوچ لیں. جی. وہ کہہ رہے ہیں نرم، یہ کہہ رہے ہیں زبان کا درمیان. کس کا جواب درست مانے؟ آپ کا. جی. داور بھائی کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. زیاد بھائی غلطی کروا رہے تھے، حسین بھائی سے بھی غلطی ہو رہی تھی، اور داور بھائی نے کمپلیٹ کر دیا ہے، اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے. اگلا سوال ٹیم بی مشورہ کر کے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ کر جواب دے سکتے ہیں. بتائیے کلا سیعلمون میں وقف کریں گے کون سا قاعدہ لگے گا؟ عمر بھائی کو مائک دیجیے گا. عمر آیات کیا قاعدہ ہے؟ مد عارض ہوگا. مد عارض ہوگا. سوچ لیں. سوچ لیا. کیوں مد عارض ہوگا؟ واو مدہ کے بعد واو مدہ کے بعد نون ساکن کا سکون ہے، نون ساکن کو سکون ہے، وقف کر دیں گے تو مد عارض بن جائے گا. مد عارض بن جائے گا اور نون کو ساکن کر دیں گے جی. حرف مدہ کے بعد، واو مدہ کے بعد. اور جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. عمر حیات خوشی ہوئی ہے؟ جی. تھوڑی زیادہ خوشی ہے. ماشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. کیا کہیں گے؟ آمین. آمین. چلیں آپ نے بھی اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیں. اگلا سوال ٹیم ہے آپ سے، جلدی بتائیے. ثم کلا سیعلمون. ایزی سوال کس سے پوچھیں؟ ثم میم میں کون سا قاعدہ ہے؟ یہ حسین کو مائک دیجیے گا. حسین بتائیے. میم مشدد ہے. میم مشدد ہے. سوچ لیں. میم مشدد میں کیا ہوتا ہے؟ ایک الف کا غنہ. 2 الف کا 3 الف کا؟ ایک الف کا. 2 الف کا نہیں ہوتا، 3 الف کا نہیں ہوتا، 1 الف کا ہوتا ہے پکا. اور جواب حسنین بھائی کا بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. حسنین بھائی نے مزید اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں. اگلا سوال ٹیم بی سے ہوگا. بتائیے علم نجعل علم میں کون سا قاعدہ ہے؟ علم میں ان کو دیجیے مائک. یہ بتائیں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ امیر حمزہ. امیر حمزہ یاد نام ہے. ماشاءاللہ زبردست. اچھا امیر حمزہ، علم نجعل میم سائن کا کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار شفوی. اظہار شفوی. سوچ لیں. میم سائن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 3 یا 4؟ 3 قاعدے اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اور اظہار شفوی بھی درست بتا دیا ہے. ماشاءاللہ زبردست. اگلا سوال ٹیم آپ کے بھی 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں. اگلا سوال ٹیم ہے. آخری سوال نجعل الارض ضاد کون سے حروف میں سے ہے؟ احمد بھائی بتائیں گے. حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ اور موٹے حروف میں سے. موٹے حروف میں سے کون سے موٹے حروف؟ ادھر دے دیں مائک. حروف مطبقہ میں سے. حروف مطبقہ میں سے. جواب درست دے دیا. حروف مستعلیہ بھی حروف مطبقہ بھی جواب درست ہے بالکل. 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اگلا سوال ٹیم بی آپ سے، جلدی بتائیے. کیا بتائیں گے؟ نجعل الارض مہادا. مہادا کون سا قاعدہ ہے؟ سید عفان بتائیے. وقف کریں گے تو الف سے بدل دیں گے. وہ تو ہو گیا الف سے بدلنا. پھر اگر وقف نہ کریں گے تو پھر ادغام مال غنہ ہو. ادغام مال غنہ. سوچ لیں. جی بالکل. جی. اور آپ نے بالکل جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اور دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ برابر ہو چکا ہے. تو پیارے بچے اور مدی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ ہمارے داور بھائی ہمارے ساتھ حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا سیعلمون. کلا سیعلمون. ثم کلا سیعلمون. ثم کلا سیعلمون. کلا سیعلمون. ثم کلا سیعلمون. کلا سیعلمون. ثم کلا سیعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا. ألم نجعل الأرض مهادا. والجبال أوتادا. والجبال أوتادا. ألم نجعل الأرض مهادا
والجبال أوتادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب انشاءاللہ ہمارے محمد زیاد بھائی ترتیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلا سيعلمون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والجبال أوطادا والجبال أوتادا والجبال أوطادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوطادا اوتادا. تا موٹا نہیں، اوتادا نہیں، اوتادا. اچھا والجبال، جبال نہیں، والجبال، جبال جیم جیم جیم، والجبال. ٹھیک ہے. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا ألم نجعل الأرض مهادا. ألم نجعل الأرض مهادا زیاد بھائی ابھی جب شروع کرتے ہیں تو قرار میں اینڈ کرتے ہیں، قرار میں قرار ہوتا ہے آواز کو بھاری کرنا، موٹا کرنا. صحیح ہے. دیکھیں ابھی میں بات کر رہا ہوں تو کیسی آواز ہے، ایک دم آواز چینج کرنا، تھوڑا سا آواز جو ہے بھاری کر کے. کیسے؟ ألم نجعل الأرض مهادا. ألم نجعل الأرض مهادا زبردست. گڈ. والجبال أوتادا والجبال أوطادا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے حدر اور ترتیل میں قرآن پاک کی تلاوت ہوئی. ہمارے داور بھائی نے حدر میں اور ہمارے محمد زیاد بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اچھے انداز سے کوشش کی ہے. غلطیاں ہوتی ہیں، سیکھ رہے ہیں بچے، سیکھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے. ہم سب نے قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق حدر میں، ترتیل میں، تدویر میں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ القریم. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کو ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
صلو علی الحبیب. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا.